العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل کی آیت میں اللہ رسول کے ساتھ محاربہ کرنے والے، روئے زمین پہ فساد کی سعی کرنے والے کے لیے سزا بتائی گئی تھی، قتل، سولی، ہاتھ پیر کا کاٹنا، جلا وطن کرنا، تفصیل آ چکی تھی. اسی سے استثناء کیا جا رہا ہے الا الذین تابوا کا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. یہ استثناء منقطع ہے، کیونکہ ماقبل میں سزا والے مجرم کا ذکر تھا، اور یہاں جب توبہ کر لیا تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں، تو گویا وہ مجرم نہیں رہا. مستثنی منہ کی جنس میں سے نہیں ہے، مستثنی منقطع ہے. یعنی مجرم تھا، توبہ نہیں کیا، اس کے لیے وہ سزا تھی، لیکن توبہ کر لیا تو اب اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، یعنی محاربین میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ محاربہ کر کے حقیقت میں اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرنے والے تھے، ان میں سے جو توبہ کر لیں. والقطاع، یہ قاطع کی جمع ہے، اور جو قاطع طریق تھے، راہزنی کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، ان لوگوں میں سے توبہ کر لے. من قبل ان تقدروا علیہم، یہ توبہ قبل اس کے کہ تم ان پر قادر ہو، یعنی ابھی انہیں پکڑا نہیں تھا، ان کو سزا نہیں دیا تھا، کہ اس سے پہلے وہ تائب ہو گئے. تو ایسوں کے لیے حکم بتایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان رکھو کہ اللہ پاک مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. غفور لہم، یعنی ان لوگوں کی مغفرت، ما تو جس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا اللہ نے معاف کر دیا. رحیم بہم، اور اللہ ان پر رحم کرنے والا ہے. چنانچہ اللہ کی رحمت ہی متوجہ ہوئی تھی تو وہ توبہ کر سکا تھا. یہاں پر غفور کے ساتھ رحیم کی صفت کا جو حوالہ دیا گیا، اس کا تعلق توبہ سے ہے، اور غفور اس کا تعلق توبہ کے بعد اللہ کے سلوک سے، کہ اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. یہاں پر مصنف جو عبارت پیش فرماتے عبر بذالک دون فلا تحدوہ، کہ یہ تعبیر استعمال کی گئی کہ جو لوگ توبہ کر لے تو ان کے لیے یہ جان رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ تعبیر استعمال کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ جو توبہ کر لے فلا تحدوہم، تو تم انہیں حد نہ دو، ان کو سزا نہ دو. اسی طرح من قبل ان تقدروا علیہم، ان پر قادر ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، یہ قید آئی ہے. تو یہ قید جو ان پر قدرت سے پہلے توبہ کریں، اور یہ تعبیر کہ اللہ ان کی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، فلا تحدوہم نہیں کہا فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. تو اس قید اور اس تعبیر کا فائدہ کیا ہے؟ مصنف اسی فائدے کو بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے لیفیدہ، کہ
تو عبر بذالک یہ تعبیر پیش کی گئی، نہ کہ فلا تحدہم والی تعبیر کہ ان کو حد نہ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، تم یہ بات جان لو۔ اس کا فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ توبہ سے وہی گناہ ساقط ہوں گے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ حقوق العباد کے قبیل کے جو گناہ ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ تعبیر استعمال کی گئی لیفیدہ، تاکہ یہ فائدہ دے، انہ لا یسقط عنہ بتوبتہ الا حدود اللہ دون حقوق العالمین، کہ اس سے ساقط نہیں ہوں گے اس کی توبہ کی وجہ سے مگر اللہ کی حدیں، یعنی حقوق اللہ کے قبیل سے جو حد جاری ہوگی، جو سزا دی جائے گی وہ ساقط، نہ کہ حقوق آدمی، لوگوں کا جو حق ہے اس کے ذمے وہ ساقط نہیں بلکہ وہ باقی رہے گا۔ مصنف کہتے ہیں تحدیث بالنعمہ کے طور پر قضا ظہر علی، جیسا کہ میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی، یعنی یہ فائدہ میرے دل پر اللہ پاک نے کھولا ہے۔ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کسی کو جس نے اس فائدے سے تعرض کیا۔ فقہ کی کتابوں میں تو اگرچہ یہ مسئلہ ہے، مگر اس آیت کے ذمن میں مفسرین میں سے کسی نے یہ فائدہ نہیں بیان کیا۔ تحدیث بالنعمہ کے طور پر مصنف کہتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں کسی کو جس نے کہ اس فائدے سے تعرض کیا ہو، یعنی یہ فائدہ ذکر کیا ہو، مطلب مفسرین میں سے کسی نے اس آیت کے ذمن میں یہ فائدہ نہیں بیان کیا، واللہ اعلم۔ مصنف کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی کافر تھا پہلے سے اور اس نے جرم وغیرہ کیا تھا، وہ توبہ کر لے، تب تو ہر طرح کی گناہ بالکل ہی ساقط ہو جائے گی۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، چاہے حقوق اللہ، حقوق العباد کے قبیل سے تھے، حد ہیں اور اس کے علاوہ اور دوسرے معاملات سب اس سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مسلمان تھا پہلے سے اور گناہ کیا تھا، جرم کیا اور پھر بعد میں توبہ کر لیا، تو ایسی صورت میں حقوق اللہ ساقط ہوں گے، حقوق العباد ساقط نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قتل کیا اور پھر توبہ کر کے آیا، تو اب ایسی صورت میں اس قتل کی وجہ سے مقتول کے اولیاء کے لیے جو اس پر قصاص کا حق تھا وہ باقی رہے گا، لہذا ولی کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس سے قصاص لے لے۔ یہ جو کہا قضا ظہر علی، اسی طرح میرے لیے بات ظاہر ہوئی، مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے مجھے یہ فہم حاصل ہوئی۔ اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے اس فائدے سے تعرض کیا ہو، اس فائدے کو بیان کیا ہو، یعنی مفسرین میں سے کسی نے اس آیت کے ذیل میں یہ فائدہ بیان نہیں کیا، اگرچہ فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ آگے مسئلہ بیان فرما رہے فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، پس جب کہ اس نے قتل کیا اور مال لے لیا، یعنی مال کا بھی نقصان کیا، جان کا بھی، تو فرماتے یقتل ویقطع ولا یسلب، کہ اسے قتل کیا جائے گا اور اس کا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا ویقطع، اور اس کا ہاتھ پاؤں کاٹا جائے گا، ولا یسلب، اسے سولی نہیں دی جائے گی۔ وہو اصح قول الشافعی، یہ امام شافعی کے دو قولوں میں زیادہ صحیح قول یہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو مصنف نے کہا فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ يُقْتَلُ وَيُقْطَعُ، یہ یقطع جو فرمایا یہ سبقت قلم کی وجہ سے سہون ہے۔ حکم صرف یہ ہے کہ قتل کیا، مال لیا، تو اسے قتل کیا جائے گا، اس کا ہاتھ پاؤں نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ سبقت قلم کی وجہ سے سہون یقتلو کے بعد یقطع آ گیا ہے، لہذا یقطع حذف ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام شافعی کی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قتل کرے اور توبہ کر لے تو ولی کو اختیار تھا، معاف کر دیا اس نے، قتل ساقط ہو جائے گا،
اسے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر معاف نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اور مال لینے کے بارے میں مسئلہ یہ کہ اگر مال لے لیا اور توبہ کر لیا تو جو مال لیا تھا وہ تو اسے واپس لیا جائے گا، لیکن ہاتھ کاٹنا جو شرعی حد ہے یہ حقوق العباد میں سے نہیں، حقوق اللہ میں سے، لہذا لا یقطع، اس کا ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مال لے لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، حالانکہ توبہ کر لے تو قطع ید کا حکم ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ تھا کہ مال لیا، توبہ کر لیا، تو جو مال لیا تھا وہ مال تو اس سے واپس لے لیا جائے گا، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور یہاں مصنف فرما رہے ہیں کہ قتل کرے اور مال لے لے اور پھر توبہ کر لے تو اسے قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اس وجہ سے یقطع جو ہے اس کو حذف ہونا چاہیے، یہ سہون لکھا گیا ہے۔ البتہ صلب کی نفی کی کہ سولی نہیں دی جائے گی، ولا یصلب، یہ زیادہ صحیح ہے۔ زیادہ صحیح اس لیے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا قول ہے یصلب، کہ اس کو سولی دی جائے گی، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہوا صح قول شافعی، امام شافعی کا زیادہ صحیح قول کہ لا یصلب، اس کو سولی نہیں دی جائے گی۔ آگے کہتے ہیں ولا تفید توبتہ بعد القدرت علیہ شیئا، یہ جو من قبل ان تقدروا علیہم، کہ ان مجرمین کو پکڑا نہیں تھا، ان کو سزا نہیں دیا تھا، ان پر قدرت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اس نے توبہ کر لیا، تو تفصیل سے حکم بتا دیا۔ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، حقوق العباد کا جو گناہ ہے وہ تو معاف نہیں ہوگا، لیکن حقوق اللہ والا گناہ معاف ہو جائے گا۔ مگر اس پر قدرت ہو گئی تھی، اس کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کو سزا وغیرہ دے دی گئی تھی، تو اب وہ توبہ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے فلا تفید توبتہ، اور اس کی توبہ فائدہ نہیں دے گی اس پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد شیئن کچھ بھی، وہو اصح قولی ایضاً، اور یہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دو قولوں میں سے زیادہ صحیح قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قدرت کے بعد بھی اگر توبہ کر لے تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یعنی مطلب یہ ہوا کہ قدرت ہونے کے بعد یعنی پکڑ لیا گیا، سزا نہیں دی گئی تھی، تو ایک قول کے اعتبار سے سزا نہیں دی جائے گی اور دوسرے قول کے اعتبار سے سزا دی جائے گی، یہ دونوں قول ہیں۔ آگے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے راستے مجاہدہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں خطاب ایمان والوں سے، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ماقبل میں ابھی مذکور ہوا الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، ان پر اللہ کا فضل، فرمایا فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ معلوم ہوا کہ توبہ انتہائی نفع بخش چیز ہے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ توبہ یہ من جملہ تقوی کے، اور تقوی سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے توبہ کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کی آیت لائے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی توبہ کرو۔ توبہ پر ابھارا گیا
خافو عقاب ہو، یعنی اس کی عقاب، اس کی سزا سے خوف کھاؤ، ڈرو، اور جب سزا کا خوف ہوگا تو یقیناً آدمی گناہ سے توبہ کرے گا۔ بیان تطیعوا، بائیں طور سے کہ اس کی اطاعت کرو۔ ایمان میں کمال تقوی سے ہوگا، اور تقوی کا حصول توبہ سے ہوگا، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے جو انحراف کیے ہوا تھا اب اللہ کی اطاعت میں لگ جائے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ابتغاء طلب کے معنی میں، اور طلب کرو اس کی طرف، وسیلہ یعنی ایسا ذریعہ اختیار کرو جو تمہیں اس سے قریب کر دے، ما یقربکم الیہ، جو کچھ کہ تمہیں اس سے قریب کر دے، من طاعتہ یعنی اس کی طاعت کو اختیار کرو۔ یہ من طاعتہ ہی، یہ ما یقربکم الیہ کا بیان ہے۔ اب یہ طاعت چاہے فرض کے طور پر ہو یا نفل کے طور پر ہو، یعنی فرائض کو بھی پورے کرو، نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ لمبی حدیث ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تقوی یہ ترک مخالفات کے معنی میں، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کو چھوڑے، اور ابتغاء وسیلہ یہ فعل مامورات کے معنی میں، جن اوامر کا حکم ہے ان کو انجام دے، بجا لاوے۔ ایک قول یہ ہے کہ تقوی سے مراد امتثال مامورات واجبہ، یعنی وہ احکام جو واجب کے قبیل سے انہیں بجا لاوے، اور ایسی ترک منہیات محرمہ، جن چیزوں سے منع کیا گیا اور وہ حرام کے قبیل سے انہیں چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ اور ابتغاء وسیلہ کا مطلب ہے جو طریقہ بھی اللہ سے قریب کر دے، مطلقاً چاہے وہ واجبات میں سے ہو، غیر واجبات میں سے ہو، جس کو چھوڑا جائے وہ محرمات میں سے ہو یا مکروہات میں سے ہو، سب اس میں شامل ہے۔ بہرحال ہر وہ طریقہ جو اللہ سے قریب کر دے اسے لازم پکڑو، اور جو اللہ سے دور کر دے اس کو چھوڑ دو۔ وسیلہ میں اہل اللہ نیک لوگوں کی محبت بھی شامل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ اختیار کیا، دعا فرمائی۔ یہ عمل جسم کا عمل ہے، ظاہر سے متعلق، محبت یہ قلب کا عمل ہے، باطن سے متعلق۔ تو جب ظاہر کے عمل کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو باطن قلب کے عمل کا وسیلہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسی جب عمل کا وسیلہ اختیار کیا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، تو صاحب عمل جو نیک ہو، جیسے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، ان کا وسیلہ اگر اختیار کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، وسیلہ کا قبول کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک چاہے وسیلہ کو قبول کرے نہ کرے، لیکن بہرحال وسیلہ کے سلسلے میں نہ افراط ہو اور نہ ہی تفریط ہو۔ جو اس کی حد ہے اس حد تک وسیلہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اب بزرگوں کا وسیلہ نیک لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی محبت کا وسیلہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وسیلہ نہیں انہی بزرگوں کو مقصود بنا لیا جائے، ان کے ذریعے سے اللہ تک کیا پہنچتے، مشائخ یہ اللہ تک پہنچانے کے ذرائع ہیں، انہی کو خدا سمجھ لیا جائے، اور جو اعمال افعال اللہ کے لیے خاص ہیں وہ ان کے ساتھ کیے جانے لگے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے۔ بہرحال اعتدال رہنا چاہیے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جو حد ہے اس حد میں رہ کر کے اگر وسیلہ اختیار کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو، یعنی وہ عمل طریقہ جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، یعنی اس کی اطاعت کا عمل، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے مجاہدہ کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ یہ مجاہدہ یا تو جو باطل پرست فسادی قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ کر کے، یا یہ کہ اپنے نفس کی خواہشات سے جنگ کر کے، اصغر اکبر دونوں طرح کے مجاہدے یہ روایت سے ثابت ہیں۔ فرمایا کوشش کرتے رہو، چاہے وہ مقابلہ کر کے جنگ کر کے، یا نفس کو کچل کے، نفس کو مغلوب کر کے، شکست دے کے اللہ کے راستے میں، مطلب لِعِلَاءِ دِینِہِ، اللہ کی دین کو سربلند کرنے کے لیے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یعنی دونوں جہاں کی سعادت سے تم سرفراز ہو جاؤ۔ آگے مومنین کے مقابلے میں کافرین کی آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی کل کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.